السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں نے جو آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ضروری ہے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق معیشت سے ہو، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو۔ غرض زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی ہدایات واجب الاقتداء ہیں، واجب الاطاعت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، لوگو رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر چاہتے ہو کہ اللہ محبت کرے تم سے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کے رسول کی اتباع کی جائے، اس کے رسول کی اقتداء کی جائے، اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو آج ہم جس کام کے، جس عمل کے بارے میں بات کریں گے، اس سے دنیا کی اکثریت جو لوگ ہیں وہ اس سے غافل ہیں، یا تو ان کا اس کام کا پتہ نہیں، یا اگر پتہ ہے تو کرتے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کے جو معمولات ہیں، جو کام تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زبان مبارک سے کہہ کر بتلائے۔ جو کام کرنے کے تھے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے بتلائے، اور کچھ کام ایسے تھے جو صحابہ نے کیے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھ کر ان پر خاموشی اختیار کی۔ تو اگر ہم دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کام کے آداب بتائیں، ہر کام کے، یعنی کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ سونے کے آداب دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سونے کا طریقہ، پھر اس کے دعائیں، اذکار، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائے۔ آپ کھانے کا دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے بارے میں
کیا کیا بتایا ہے، کیا کیا طریقہ کار اور کون کون سی دعائیں تھیں، یہ سارے آداب میں آتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی ضروریات میں جو ہیں، ہماری جو ضروریات میں ہیں، جو ہمارے ساتھ تعلق ہے انسان کے ساتھ، وہ ہے قضاء حاجت۔ قضاء حاجت کے بھی جو آداب ہیں، جو طریقہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا کر گئے۔ اس کے بارے میں پہلے ایک حدیث سن لیں، پھر اس کے آداب کی طرف چلیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کے لیے مثل ایک باپ کے ہوں، اپنی اولاد کے لیے۔ مطلب اس جملے کا یہ ہے، یعنی جس طرح اولاد کی خیرخواہی اور ان کو زندگی کے اصول و آداب سکھانا باپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح تمہاری تعلیم اور تربیت بھی میرا کام ہے کہ میں تمہیں تعلیم دوں اور تمہاری تربیت کروں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ کار تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے۔ تو پہلا ادب بیت الخلاء میں جانے کا یہ ہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت دعا پڑھے۔ جب قضاء حاجت کا ارادہ ہو، انسان کو ضرورت پیش آ جائے، تو جب وہ بیت الخلاء کی طرف جائے تو دروازے میں داخل ہونے سے پہلے وہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھنے کی تاکید کیوں کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اس کی وجہ بھی بتائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ایسی جگہوں میں جنات اور شیاطین ہوا کرتے ہیں، لہٰذا تم ان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جب تمہیں ضرورت پڑ جائے قضاء حاجت کی کرنے کی، تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے آپ بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے بعد آپ بیت الخلاء میں جاتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بایاں پاؤں پہلے اندر کرتے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کا جو طریقہ تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اپنا بایاں پاؤں اندر داخل کرتے اور اس کے بعد پھر دایاں پاؤں۔ یہ قضاء حاجت کا دوسرا ادب۔ اسی طرح قضاء حاجت کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ پردے میں رہے۔ پردے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دور جایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، پھر جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں قضاء حاجت کرتے۔ تو تیسرا ادب یہ ہے کہ جب بھی قضاء حاجت کی ضرورت پڑ جائے تو پردے کے اہتمام کے ساتھ قضاء حاجت کریں، بے پردگی اس میں نہ کریں۔ اس طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ جب بھی قضاء حاجت کے لیے جائیں تو یہ خیال رکھیں کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو، اور یہ خیال رکھیں آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اذا اتیتم الغائط، جب تم میں سے کوئی پیشاب پاخانے کے لیے قضاء حاجت کے لیے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ قبلے کی طرف منہ کریں اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کریں۔ ہمارے ہاں قبلہ مغرب کی سائڈ پڑتا ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ ہم مغرب کی طرف
جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس طرف منہ کر کے پیشاب نہ کریں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مخالف ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہم مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے اس طرف منہ کر کے پیشاب نہ کریں، کیونکہ ہماری پیٹھ جو ہے نا وہ پھر قبلے کی طرف آئے گی، جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، بلکہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لیا کرو۔ یہ اس وقت مدینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کو کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لیا کرو، کیونکہ ان کا جو قبلہ پڑتا تھا وہ شمال جنوب اس طرح ان کے درمیان پڑتا تھا، تو اس لیے صحابہ سے کہا کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ نہ کرو۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارا قبلہ مغرب کی طرف پڑتا ہے تو ہمیں نہ مشرق اور مغرب کے درمیان منہ پیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شمال جنوب اس سے آگے پیچھے ہو کر پاخانہ پیشاب وغیرہ سے فارغ کرنے اپنے آپ کو۔ یہ ہے چوتھا ادب، قبلے کی طرف منہ نہ کرے اور نہ پیٹ کرے، جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کی۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ بیت الخلاء میں باتیں نہ کرے۔ جب بندہ قضاء حاجت کے لیے جائے، پیشاب پاخانے کے لیے جب جائے، تو ایسی حالت میں اس سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ وہ ایسے برہنہ حالت میں کسی سے کلام باتیں نہ کریں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ جب بندہ پیشاب کے لیے بیٹھے، پاخانے کے لیے بیٹھے، قضاء حاجت کے لیے جب بندہ جائے تو پیشاب کی چینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ایسے ایک دو قبروں کے پاس سے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک کے بارے میں یہ پتہ چلا، صحابہ نے پوچھا کہ یہ بندہ اپنے پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی اپنے آپ کو پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ چغل خور تھا، یعنی چغلی کرتا تھا، وہ بھی عذاب میں مبتلا تھا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب پیشاب پاخانے کے لیے جائے تو وہ چینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے، حد الامکان کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے۔ ایک تو یہ کہ بندہ جان بوجھ کے بس دڑا دڑ جہاں کیا بس یہ ایسا بندہ، یہ غلط ہے۔ ایک پڑ جاتے ہیں انسان کو، جان بوجھ کے نہیں کرتا، ویسے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عذاب ہوتا ہے اس چیز سے کہ جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قبر میں عذاب دیتا ہے۔ اسی طرح ساتواں ادب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ قضاء حاجت کے لیے جب باتھ روم جائیں، بیت الخلاء جائیں، قضاء حاجت سے جب فارغ ہوں تو دائیں ہاتھ سے پانی لیں اور بائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی حالت میں اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا کرتے تھے صفائی کے لیے، اور دائیں ہاتھ سے پانی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ساتواں ادب۔ اور آٹھواں ادب یہ ہے کہ کم از کم 3 ڈھیلوں کا استعمال کریں، یعنی پانی میسر نہیں ہے تو 3 ڈھیلے استعمال کریں، مٹی کے 3 ڈھیلے استعمال کریں اور اس سے اپنے آپ کو صاف کریں۔ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ قضاء حاجت کے لیے جائے وہ اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے کے جائیں، اور یہ اس وقت جب پانی میسر نہ ہو، اور پانی اگر میسر ہے بھی پھر بھی اگر کوئی استعمال کرتا ہے پہلے 3 ڈھیلے استعمال کرتا ہے، سنت کے مطابق عمل ہو جائے گا، اور بعد میں پانی کا استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال 3 ڈھیلے استعمال کرنے ہیں۔ 2 چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، ایک ہے ہڈی اور دوسرا ہے لید مطلب یہ گوبر سے اور ہڈی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنوں کا طعام ہے، مطلب جنوں کا کھانا ہے، لہذا 3 ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، اور ہڈی اور گوبر اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء کے آداب میں سے 9واں ادب یہ ہے کہ جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، پاخانہ پیشاب اس سے فارغ ہو جائے، تو اس کے بعد بیت الخلاء سے جو نکلنے کا طریقہ ہے وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء سے نکلتے تو اپنا دایاں پاؤں پہلے باہر رکھتے اور پھر اس کے بعد بایاں پاؤں باہر نکلتے۔ دیکھو شروع میں نے بتایا جب داخل ہوتے تو بایاں پاؤں اندر کرتے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نکلتے ہیں بیت الخلاء سے قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد تو اپنا دایاں پاؤں باہر کرتے، اور باہر آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
یہ دعا پڑھتے غفرانک، اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت مانگتا ہوں۔ یہ تھے بیت الخلاء کے آداب اور دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔